معزز و مقتدر نائبان رسول حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمۃ سرمدا ابدا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا رسول اللہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، محمد آپ کی نارن تیرے محیط میں حرام۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ عزیزان اکرام وقار، حاضرین، جاورا کے غیور مسلمان، آپ کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جاورا پر گنبد خضرا کے مکی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ یقیناً رات کی ان ٹھنڈیوں میں اور اپنے بستر کو چھوڑ کر اس طرح جگہ نہ ملنے پر بھی کھڑے ہو کر کے سننے والا مجمع کسی دنیا دار نیتا کے لیے نہیں آیا، یہ صرف مصطفیٰ کے نام پر۔ اور ہم بات بھی یہی کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو کی ابتدا اسی نام پاک سے ہے اور ہماری زندگی کا خاتمہ بھی اسی نام پاک سے۔ ہم سب نے بچپن سے یہ سنا ہے اپنی تربیت میں اپنے ماں باپ سے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، میری نس نس بولے نبی نبی۔ جس مجمع کا اور جس معاشرے کی تربیت اس نام پاک کے ساتھ بھی ہو، تو میرا یہ وجدان ہے کہ یہ ہمارا مجمع، یہ ہمارا نوجوان تھوڑا راستے سے بھٹکا تو ہے، گنہگار تو ہوا ہے، لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں ہے۔ آج ہزار گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہوگا، لاکھوں بدعمالیوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہوگا، لیکن میرا یقین ہے جس دن اس نام پاک پر آواز دی جائے یہ سب گردن لے کر تیار ہو۔ اس لیے اللہ عز و جل ان جذبوں کو سلامت رکھے۔ جاورا میں قدم رکھتے ہی اپنی مجمع سے جیسا پہلا اتفاق ہوا، جو نام پاک ناروں میں سنائی دینے لگا وہ پورے جسم کو گدگدا دیتا ہے۔ پوری گلی سے لے کر یہاں تک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں۔
اب آپ کافی گرم ہو چکے ہیں میری تقریر پوری ہونے میں. اب گفتگو کے بعد ہم سب مل کر نعرے لگائیں انشاءاللہ. آپ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جو یہ آواز نکل رہی ہے یہ صرف در و دیوار گونج رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دلی تک بھی آواز جاتی ہے. یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. اچھے اچھوں کی کرسیاں ہلنے لگتی ہیں اور کتنے لوگوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں تمہارے چہروں کی مسکان دیکھ کر. دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کی داڑیاں اجڑ جائیں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کی ٹوپیاں اڑ جائیں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ نکمے رہیں، کسی کام کے لائق نہ رہیں. انہوں نے ساری لابیاں، ساری ایجنسیاں اگر کسی کے پیچھے لگائی ہے تو یہ غریب مسلمانوں کے پیچھے لگایا. اس کے باوجود میں انہیں یہ میسج دیتا ہوں تم غلطی کر رہے ہو. اس قوم کے پیچھے اپنی ساری طاقت لگا رہے ہو جس قوم نے حسین اعظم کو بچپن سے سنا، جو اپنے 1000 ٹکڑے میدان میں ہو جانے کے بعد بھی سینہ سپر رہا ہو اور وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کا جذبہ اگر کسی کے اندر ہے تو صرف حسینی قوم کے اندر ہے. اور الحمدللہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی گھرانے کے عاشق ہیں. اب بات توجہ سے سنیں. یہ خام خیالی ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہوگا کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے. 4 لوگوں میں بیٹھ کر ویڈیو بنانا اور ایک کوفے میں بیٹھ کر کے اس کو نشر کرنا، اس کو کمال اور بہادری نہیں کہا جاتا. ان پاکھنڈیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو گستاخیاں کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک لومڑی کی طرح اندر گھسے ہوئے. ارے ظالموں، ہم نے تو تمہیں 6 مہینے سے للکارا ہے، بچہ ہماری قوم کا للکار رہا ہے. آج مجھے اس بات کا فخر ہے کہ گستاخی کرنے والوں کی نیند حرام ہے. 8 سال کا بچہ بھی مندر میں آئے تو انہیں بم لگنے لگتا. ارے یہ 8 سال کا بچہ اندر آ گیا، یہ آتنکوادی تھا. تمہیں 8 سال کے بچوں سے ڈر لگتا ہے اور تم باہر آنا چاہتے ہو تو 10-12 باڈی گارڈ کے بغیر آ نہیں سکتے. اس سے بڑی ذلت تمہاری کیا ہے؟ آؤ اس نبی پاک کے قدموں میں پلنے والا مجھ جیسا کتا ہزاروں کے مجمع میں اکیلا کھڑا رہتا ہے. ہم نے کبھی آج تک باڈی گارڈ نہیں بنائے، ہم نے آج تک کبھی باڈی گارڈ نہیں بنائے. یہ ہزاروں کا مجمع جس میں ہم تنے تنہا رہتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ کل بھی ہم حق پر تھے، آج بھی ہم حق پر. زندہ باد، زندہ باد. ایمان کی علامت جس کے پاس ہو، ایمان جس کے سینے میں ہو، بھلا اسے دنیا کا کیا خوف. اے سنی مسلمانوں، آپ کو بھی کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ساری طاقت، ساری حکومت، ساری سیاست آج جو بھی بول رہی ہو، جو کچھ بھی پروپیگنڈے کر رہی ہو، سب سن لو. اس لیے کہ مجھے یقین ہے ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. آپ کو پتا ہے روم ایک ایسے ملک کا نام ہے جو اس زمانے میں سپر پاور تھا، اور دوسرا سپر پاور کسرا، ایران. آج جیسے امریکہ اور رشیا کی پوزیشن ہے یا امریکہ اور چائنا کی پوزیشن ہے کہ لوگ ان سے خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان کو سپر پاور مانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں، ایران اور روم، یہ 2 سپر پاور طاقتوں سے کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. لیکن جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے رہنے والے میرے آقا کے چند غلام، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں، جن کے لباس میں پیبند لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ مدینے سے نکل کر جب ایران کی سرحدوں کو پھلانتے ہوئے آتے ہیں، دنیا نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی یہ جماعت نے کسرا کے تخت کو بھی پلٹا، قیصر کے تخت کو بھی پلٹ دیا. سپر پاور طاقتیں اگر کسی سے گری ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پلنے والے غلاموں سے بدل گئی. دنیا نے دیکھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خوف جو انہیں لائق ہے وہ اسی بات کا ہے.
آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ آدمی کو جس بات کا خوف ہوتا ہے وہ بڑبڑ کرنے لگ جاتا ہے. ہاں جب کسی کو زیادہ خوف آ جائے تو جلاب لگ جاتے ہیں یا الٹیاں کرنے لگتا ہے. تو ان پاکھنڈیوں کو آپ دیکھیں یا تو یہ الٹیاں کر رہے ہیں یا جلاب کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اگر آج بیدار نہیں ہوئے تو یہ مسلمان 2029 میں پرائم منسٹر بن جائیں گے. سن رہے نا؟ یہ خوف ہے، انہونا خوف، اندرونی خوف ہے کہ 2029 میں یہ بن جائیں گے وہ بن جائیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا، کبھی کہا ارے ہمارے لیڈر تو ماشاءاللہ ایسے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مرغی انڈے دینے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے. جن کو کرسیوں پر بٹھایا گیا ان کو کڑک لگ گیا ہے، نہ وہ انڈا دے سکتے نہ بچے دے سکتے. اکثر لیڈروں کا ہمارا تو حال نہیں ہے جن مسلمانوں کو ہم اوپر بٹھائے ہیں. جس مرغی کو آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمارے کڑک کہتے ہیں کہ وہ اب انڈا بھی نہیں دے سکتی، کچھ کرتی بھی نہیں ہے. وہ کوئی قریب جائے تو چلاتی ہے، چلانے لگتی ہے. ہمارے نیتاؤں کا اور ہمارے لیڈروں کا جن کو آپ نے اوپر تک پہنچایا، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کڑک لگ گیا. اب اگر کوئی جاتا بھی ہے تو چلاتے یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ خیر ان سے ہمیں کون سی امید ہے وابستہ ہے کہ یہ کون سے پرائم منسٹر بنے گی؟ یہ تو ان کی پوری زندگی کسی کی دھوتی میں بیٹھنے میں، کسی کی ساڑی میں بیٹھنے میں چلی جاتی ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے. میرے جملے تھوڑے سخت ہیں لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. میرے عزیزوں ہمیں آج تک ہماری قیادت نہیں مل پا رہی ہے. مختلف جگہوں پر بانٹ دیا گیا ہے اس امت کو، کوئی اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں جا کر، اور اگر گئے تو گئے لیکن کبھی امت کی ترجمانی بھی نہیں کی آج تک. کبھی میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات تک نہیں کرتے. کلمہ تو اسی نبی کا پڑھا. بات میں کر رہا تھا کہ پھر ڈر کس بات کا ہے، پھر ڈر کس بات کا ہے. 2029 میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. میرے عزیزوں کی ہوائی فائرنگ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے. اور اگر یہ ڈر ہے تو یہ ڈر پورا ہو کر بھی رہ سکتا ہے. کیونکہ اقبال کا وہ شعر جو میں پڑھ رہا تھا، اقبال کا وہ شعر جو میں نے پڑھا ابھی، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ محمد عربی کے جوان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور پھر یہ وارث ہیں کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے نہیں. الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، ہم وارث ہیں صلاح الدین ایوبی کے، ہم وارث ہیں شہاب الدین غوری کے، ہم وارث ہیں شہید ٹیپو سلطان کے. الحمدللہ ہماری تاریخ میں غیور نوجوان اور بہادروں کی ایک لمبی فہرست ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہزار تم ڈرا دو جس قوم میں ہر سال ابتدا ہی کربلا کی داستان سے ہوتی ہے، سنایا جاتا ہے. لیکن آج کے بعد ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، کربلا کی داستان سننا لیکن رو رو کر کے چلے مت جانا. کربلا صرف رونے کے لیے نہیں سنایا جاتا بلکہ جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے. اے غیور جوان، دیکھ حسین اعظم کو جو اپنے چھوٹے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی گردن یزید کی طرف جھکاتا نہیں. یہ جذبہ ہو. غم تو ہے، سب کو ہے، ہمیں بھی ہے. وہ دردناک منظر، اس کا غم تو سب کو ہے، لیکن کربلا صرف غم منانے کے لیے نہیں اور صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں، اسلام زندہ ہوتا ہے. اب یہ نوجوان میں جس علاقے میں بھی جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہی ان کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے. یہ ہر جگہ سے بیدار ہوتے ہوئے نوجوان. اب مجھے 6 مہینے پہلے تو سوچتا تھا کہ یہ ظالم پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوں گے، 2029 میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. لیکن اب اس مجمع کو دیکھ کر کے یقین بھی ہونے لگ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم اب ایک پرچم تلے جمع ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے.
ہمارے ہزار اختلافات ہوں، ہمارے ہزار اختلافات ہوں، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم سب اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اس نام پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاثیر ایسی ہے کہ ہر قلب کو اپنی طرف موہ لیتا ہے، ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ نام پاک۔ عزیزان گرام وقار، میں آج بات جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس پوری بھری دنیا میں ہمارا ہے کون؟ ہمارا ہے کون؟ میں بڑی تلاش کے ساتھ کہتا ہوں، کون ہے جس کو آپ سمجھ بیٹھے ہیں آج تک وہ ہمیشہ دھوکے باز نکلتے ہیں؟ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل تو ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ حالات ہمارے ساتھ ہی ہے، آپ جس کو مسیحا سمجھ رہے ہیں در حقیقت خنجر ہے۔ تمہارے اپنے حالات کا کوئی مسیحا نظر نہیں آتا، کوئی وہ نہیں ہے جو تمہارے درد کا درماندہ ہو۔ میں آپ کو کتنے معاملات میں بتاؤں میرے عزیزوں، یہ پوری دنیا جو سیکولرزم کے نعرے لگاتی ہے، ڈیموکریسی اور جمہوریت کے نعرے لگاتی ہے، ایکویلٹی کی بات کرتی ہے کہ سارے لوگ برابر ہوں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کی بات کرتے ہیں کہ سب یکساں ہوں گے، لیکن میں نے ڈھونڈ کر کے دیکھا ہے کہیں یکساں نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ ان مسلمانوں کے ساتھ لاوارث اور یتیموں کی طرح سلوک کیا، ان کو ناکارہ ہی سمجھا۔ ہمارے کسی بھی چیز میں یہ شامل نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان کب سمجھیں گے؟ آپ کو کب احساس ہوگا کہ ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ صرف ہم سے جے جے کے نعرے لگوا سکتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ 5 سال کے بعد ایک بار تمہارے گھروں تک بھی ہاتھ جوڑ کر آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تمہاری مسجدوں کی طرف سے بولنے کے لیے ان کے پاس زبان نہیں۔ میں کٹر واد تنظیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیکولر کی بات کر رہا ہوں، جو سیکولر بنے ہوئے ہیں، جن کو آپ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، ان کے ہاں بھی حالات ایسی ہیں۔ میں ابھی اتر پردیش میں ایک صاحب کے گھر تھا، میں نے کہا آپ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو جتنے مسلمانوں کی اور بھی جماعتیں ان سے اتحاد کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کہ نیتا جی کہتے ہیں اگر یہ سارے مسلمانوں کو لے لیں تو ہندو ناراض ہو جائے۔ کون سے سیکولرزم کا پھر نعرہ لگاتے ہو آپ؟ یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ کوڑ ہے کہ مسلمانوں کو ہم کھلے طور پر ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ ایئرپورٹ میں دیکھا، ریلوے اسٹیشن میں دیکھا، ہاسپٹلز میں دیکھا، پولیس اسٹیشن میں دیکھا، یہ وہ جگہوں کی بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے، اس پہ سب کا حق ہے، یہ ساری پبلک کا، ہندوستانی پبلک کا حق ہے۔ لیکن ہولی دیوالی پر بھی تمہارے اسٹیشن سج جائیں گے، ایئرپورٹ بھی سج جائے گا، اسٹیشن بھی سج جائے گا، ہاسپٹل میں بھی۔ کرسمس آیا ہے تو بھی سج جائے گا، لیکن ہماری عیدوں پر تو ویران اور سنسانی چھائی رہتی ہے۔ کیوں میاں؟ کیا مسلمان یہاں پر ڈیموکریسی میں اور جمہوریت میں شامل نہیں ہے؟ یہ کب سمجھتے ہیں مسلمان؟ ہمارے ساتھ جو دگلی پالیسی کی جاتی ہے، میاں یہ ڈیموکریسی نہیں کرتے، ہیپوکریسی کرتے ہیں، منافقت ہمارے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہمارا ہے کون پھر؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ہمارا ہے کون؟ مجھے تو ان لوگوں سے شکایت ہے جنہوں نے آزادی کے بعد بھی یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو الگ پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں، صرف ہم کافی ہیں، کانگریس کافی ہے۔ ہاں، آزادی کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا الگ کیوں جاتے ہو، ہم اور آپ ساتھ میں ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے، یہ درد ہے میرا میرے عزیزوں، مجھے سیاست سے کوئی ایسا کہنا شغف نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس کرسی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں آیت الکرسی دی ہے، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے، بہت عزت والی کرسی ہے۔ لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا سیاسی شعور بیدار کروں کہ کب تک تم گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے اور کب تک بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جاؤ گے، کبھی اس کے ہاں جھنڈے لے کر، کبھی اس کے ہاں جھنڈے لے کر۔ آپ نے محسوس کیا ہے یہاں پر ہماری مسجدیں شہید ہو گئی، کوئی بولنے والا آیا،
کوئی اس کی حمایت میں مخالفت میں کھڑا ہوا، ان ظالم فسادیوں کو آگے تک پہنچانے کے لیے کوئی ارے ایک کسان اگر گاڑی سے کچل جائے تو بڑے بڑے لیڈر وہاں پر روڈ پہ اتر جائیں گے، روڈ پہ آئیں گے، وہ بیریکیڈنگ توڑ کے آئیں گے، پابندیاں سب ختم کر کے آئیں گے، کسانوں کے یہاں جانا ہے۔ تری پورا چل رہا تھا، کوئی گیا، آسام کے مسلمان مارے جا رہے تھے، کوئی آواز اٹھایا، قتل عام ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آخر اس بھری دنیا میں ہمارا ہے کون؟ ہمارا کون ہے؟ نہ ہماری مسجدوں کی حمایت کی بات کریں۔ کشمیر کے مسلمان آج بھی، وہاں کی کچھ نوجوان جب ہمیں رابطہ کرتے ہیں اور میسج کرتے ہیں تو دل روتا ہے۔ کسی کے گھر میں 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ ہے لیکن باپ کا جنازہ سامنے جا رہا ہے، ماں روتی ہوئی کھڑی رہ جاتی ہے جنازے کو دیکھتی ہوئی اپنے شوہر کے۔ 1.5 سال کا بچہ یہ بڑی زندگی کیسے گزارے گا؟ ایک دو نہیں، سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں جن کی عصمت دری کی گئی اور حوث کا نشانہ بنائی گئی۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک حافظ قرآن ہے، انہوں نے پوچھا تھا، میں نے اس کو ایک بار تقریر میں بھی کہا تھا کہ حضرت کیا خودکشی کرنے کی مجھے اجازت ملے گی؟ کہا کہ بھائی آپ اتنی بڑی بات کیوں کر رہے ہو، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ مجھے گھر میں قید کر کے میرے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ کر میری ماں اور میری بہن کو میرے سامنے ننگا کیا جائے اور ان کی عزت لوٹی جائے تو مجھے بتائیں میں اب آگے جی کر کے کیا کروں؟ میری آنکھیں روز دکھتی ہیں۔ یہ سب حالات آج سے نہیں، کئی دنوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں اس بات پر کوئی گفتگو کرنے کو بھی تیار نہیں۔ کوئی اگر کہے، ظاہر سی بات ہے میرے اوپر اب کتنی سختیاں لائیں گے، آپ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو، پرووکنگ، اشتعال انگیز تقریریں، حق مانگنا اشتعال ہو گیا آج۔ آپ انصاف کی بات کریں، یہ بھڑکاؤ بھاشن ہو گیا۔ یہ آج حالات کہاں جا رہے ہیں، ہمارا کوئی ہے نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، یہاں ہمارے پی ایم کے اور ایچ ایم کے بارے میں کوئی ٹپنی کر دے تو دوسرے دن وہ جیل میں رہے گا، اور میرے مصطفیٰ کریم کی شان میں بھرتی گالیاں دے دے کر کے پورے سوشل میڈیا پر گند پھیلائے۔ ہر جگہ سے تم جو چاہو کر لو، ایف آئی آر کر لو، احتجاج کر لو، لیکن حکومت نے ٹھان رکھا ہے ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ پھر ہے کون ہمارا؟ کون سی جمہوریت میں ہم جی رہے تھے؟ ہمارے مقدسات کا یہاں کوئی تحفظ نہیں رہ گیا۔ آئے دن ہم یہ سنتے چلے جا رہے ہیں کہ اب ہمارے پرسنل لا پر ہم